السلام علیکم ناظرین، آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد دھماکے کو پولیس اہلکار نے انویسٹیگیٹ کیا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ سہولت کار کا تعلق پشاور اور نوشہرہ سے ہے۔ آج ہم اسی پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک جانب افغانستان سے تو دہشت گردی ہو رہی ہے، تو دوسرے جانب افغان وزارت خارجہ اس دھماکے کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ان تمام ٹاپکس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پشاور میں عدالتوں کا کیا کردار ہے۔ تمام بیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عرفان خان۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے تو اس دھماکے پر بات کریں گے۔ سر کیا کہیں گے اس دھماکے کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ سہولت کار کا تعلق پشاور اور نوشہرہ سے ہے، تو ڈیٹیل کیا بتائیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ جی بالکل، یہ جو افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہے، جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہے، معلومات ہیں پولیس کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ اس کا تعلق خودکش حملہ آور کا تعلق پشاور محلہ قاضیان سے ہیں۔ نوشہرہ میں وہ رہائش پذیر رہے ہیں یا اب بھی تھے، وہاں پر ان کے رشتہ دار بھی ہیں، وہاں پر ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی تھے، اور ان سے متعلق جو کل خبریں آئی تھی کہ آئی ایس پی پی جو آئی ایس کے پی کا ایک برانچ ہے اور داعش کا، انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری قبول کی ہے۔ جو خودکش حملہ آور تھا یاسر، اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی ریسنٹلی 5 ماہ انہوں نے افغانستان میں گزارے، اور افغانستان میں وہ ان 5 ماہ کے دوران، اس سے پہلے بھی گئے تھے، اس 5 ماہ کے دوران وہ وہاں پر تربیت حاصل کرتے رہے کہ خودکش بمبار کس طرح بنتا ہے اور اپنے آپ کو پھر کس طرح وہ بم دھماکے کے ذریعے اڑاتا ہے۔ ان کی وہ تربیت ٹریننگ وہاں پر لیتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلحے کا استعمال ہے وہ بھی ان کو وہاں پر تربیت ملتی رہی۔ اب جو ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو یاسر تھا، کل جب یہ گیا ہے نوشہرہ سے، تو یہ کنا پل اتر کر وہاں سے پیدل گیا ہے اس مسجد کی طرف یا اس مقام کی طرف، اور یہ بھی ہے کہ اب جب جمعہ کا ٹائم تھا، نماز جمعہ کا، تو اس کے لیے وہ مقامی ہوٹل میں اس نے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ انتظار بھی کیا تاکہ وہ اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ تک پھر پہنچ سکے۔ ٹھیک، پھر رات کو جب یہ انویسٹیگیشن تھوڑی بہت ہوئی اور ان کے جو فیسیلیٹیٹرز کے بارے میں معلوم ہوا، تو رات کو نوشہرہ کے علاقے حکیم آباد میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس نے ان کے سہولت کاروں کے خلاف ایک کارروائی کی، ایک آپریشن کیا۔ اس آپریشن کے دوران جو ان کے سہولت کار تھے، انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اور پولیس پر فائرنگ کی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک اے ایس آئی اور ایک کانسٹیبل وہ شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 2 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ بالکل۔ اور اس کارروائی میں ایک دہشت گرد انہوں نے ہلاک بھی کیا۔ ٹھیک، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک منظم نیٹ ورک ہے، اور اس طرح کی سہولت کاری کے بغیر اس طرح کے واقعات یہ ممکن نہیں ہوتے کہ ان مقامی لوگوں کو کس طرح بھرتی کیا جاتا ہے، اور پھر ان مقامی لوگوں کے ذریعے اور مقامی لوگوں کی کس طرح سہولت کاری ان کی حاصل کی جاتی ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے اور پھر اپنے ہدف تک ان کو لے کے جاتے ہیں یا پہنچائے جاتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ جو افغان وزارت خارجہ ہے اور ہندوستان نے بھی اس واقعے کی، اس حملے کی مذمت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے وہاں پر ٹریننگ سکول کھول رکھے ہیں، وہاں پر آپ خودکش بمبار تیار کرتے ہیں، وہاں پر ان کی تربیت گاہیں ہیں، افغانستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، افغانستان نے اس کو اپنی سرزمین دی ہے، را اس کو فنڈنگ کر رہی ہے، ہندوستان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، تو ایک طرف آپ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ خودکش بمبار تیار کر رہے ہیں، پاکستان بھیج رہے ہیں، اوپر سے ان حملوں کی پھر آپ مذمت کر رہے ہیں،
تو یہ ان کا ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. عناصر استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، افغانستان سے ہی یہ لوگ پاکستان کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جو یہاں پر ہمارا اور افغانستان کے ساتھ ایک بیلٹ ہے، ایک ہماری روایات، ثقافت، یہ ساری چیزیں قدر مشترک ہیں. جی بالکل. اور اس میں انہی کا سہارا لیتے ہیں کہ افغانستان کے یا پاکستان کے یا خیبر پختونخوا کے وہ پختونوں کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، ان کے لیے وہ محفوظ جگہ ہے کہ یہاں سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں یا افغانستان ہی کے لوگوں کو ہائر کر کے اس کو تربیت دے کے اس کو یہاں پر بھیجنا، اسلام آباد پہنچانا ان کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا. ٹھیک. اور پھر عالمی برادری کو یا پھر جب ان پر مختلف پابندیاں آتی ہیں یا سینکشنز آتی ہیں یا تو اس سے بچنے کے لیے عارضی طور پر یہ ایک بیان دیتے ہیں. اب افغان وزارت خارجہ لاکھ پریس ریلیزز جاری کریں، لاکھ وہ اس حملے کی مذمت کریں، لیکن دنیا کہہ رہی ہے، صرف پاکستان نہیں ہے. چلے پاکستان کو آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں. چین کیوں کہہ رہا ہے کہ افغانستان عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گھر بن چکا ہے؟ روس کیوں کہہ رہا ہے؟ بالکل. ایران کیوں کہہ رہا ہے؟ امریکہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ان عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گھر وہ افغانستان ہے اور افغانستان کا محفوظ گھر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جو عبوری حکومت ہیں افغان طالبان، ان کو وہ شیلٹر فراہم کر رہی ہیں، ان کو وہ تحفظ فراہم کر رہی ہیں. ان دہشت گرد تنظیموں کو افغان حکومت نے محفوظ جگہ دی ہیں، پناہ گاہیں دی ہیں. تو اس لیے کہ اب دنیا افغانستان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں اور خود افغانستان اس سے لاتعلقی کا اظہار کر رہی ہیں. تو یہ ان کا ایک عالمی دنیا کو شاید یہ ایک اس طرح کی ناکام پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم تو دہشت گردی کے بہت زیادہ خلاف ہیں اور یہ اگر حملہ یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہاں پر یہ پناہ گاہیں موجود ہیں. اچھا سر، کیا کہیں گے یہ چونکہ اس سہولت کار کا تعلق پشاور سے تھا، پھر نوشہرہ سے تھا، اگر ہم بات کریں یہاں کے عدالتوں کے حوالے سے تو اگر آپ کو یاد ہے 2023 میں پولیس لائن میں دھماکہ ہوا تھا اور کل ہی اسی ملزم کو انہوں نے رہا کر دیا یا اس کا کیس ختم کر دیا. تو آپ اس پر کیا کہیں گے ان تمام صورتحال؟ دیکھیں یہ بہت آپ کا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے اور اسی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اسی کو ہمیں بار بار وہ کرنا چاہیے کہ آپ کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں. یہ جو آپ کی اربوں کا بجٹ عدالتیں کھا رہی ہے، کیا یہ صرف ایک اس دہشت گردی کے واقعات سے ہم اس کو نہیں جوڑتے؟ یا انہوں نے اگر ایک ٹیررسٹ کے سہولت کار کو ضمانت دی ہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں، صرف اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں کہ جو آپ کا پشاور ہائی کورٹ ہیں اور جو آپ کے ماتحت عدالتیں ہیں، اس میں لاکھوں کی تعداد میں کوئی 3-3.5 لاکھ سے زائد کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، وہ زیر التوا ہیں. تو عدالتوں سے جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر لوگ اپنی عدالتیں قائم کریں گے، وہ پھر بر وقت فیصلے کریں گے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان عدالتوں سے باہر نکلتے ہی ملزم کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی، عدالتیں یا ججز اپنا کام نہیں کر رہی. اب جو 3 سال سے تقریباً یہ کیس چل رہا تھا، پولیس لائن دھماکے میں کوئی 80 سے زائد پولیس اہلکار شہید ہوئے. بالکل. یہ جو لڑکا انہوں نے پکڑا تھا اور ان کو کل ضمانت ملی ہائی کورٹ کی جانب سے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس کو گرفتار کیا تھا. اب ایک ملیٹنٹ تھا، ایک دہشت گرد تھا، ایک انتہا پسند تھا، جو بھی تھا، ان کے سہولت کار کو آپ نے ضمانت پر رہا کیا. تو کیا ہائی کورٹ بھی، یعنی کیا پشاور ہائی کورٹ بھی ملیٹنٹس کے سہولت کار کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ بالکل. اب وہ اگر کہیں کہ ہمارے پاس ثبوت کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا ہے، تو کیا یہ ثبوت ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گے کہ جس کو چاہیں ضمانت دے، جس کو چاہیں وہ جیل میں رکھیں؟ میں پہلے ذکر کر چکا کہ اگر عدالتیں انصاف فراہم کرتی تو اس وقت 3.5-4 لاکھ کیسز ادھر ہائی کورٹ میں اور عدالتوں میں زیر التوا نہ ہوتی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جب اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ، کہ اس میں ایک بنیادی نقطہ تھا جوڈیشل ریفارمز کا.
کیوں یہ ادارے یعنی عدالت، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں ٹھہراتی؟ بالکل. یا کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بھی کسی کو جواب دہ ہوں؟ کیا ان کی کا اپنا ایک الگ انہوں نے ریاست بنانی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی الگ ایک سلطنت بنانی ہے اور اس میں انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہیں جو کرنے ہیں؟ کیا جس جج صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کیا ان سے کوئی پوچھنے کا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے پوچھ سکیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر انصاف پر مبنی ہے تو چلو ٹھیک ہے، اگر انصاف پر مبنی نہیں ہے تو کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس ایک واقعے سے تقریباً 80 سے زائد یا 100 کے قریب خاندان اجڑ گئے، وہ لوگ انہوں شہید ہوئے اور اس کے سہولتکار کو آپ نے ضمانت پر رہائی دی؟ سوال یہ بنتا ہے پھر کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں یہ ادارے، ہر ایک ادارہ اپنی ریفارمز، اپنی آپ بہتری لانے کے لیے، اصلاحات لانے کے لیے انہوں نے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ کیوں جوڈیشل ریفارمز کا کام اگر آپ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ عدالتیں ان کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، کیوں یہ ججز اپنے آپ کو احتساب کے دائرے میں اپنے آپ کو اس سے مبرہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی احتساب نہ کریں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ 100% پرفیکشن تو کسی بھی ادارے میں کسی بھی شخص میں نہیں ہے. تو کیوں یہ اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا بھی احتساب کریں، ان سے بھی پوچھیں؟ ادارہ وہ کہ وہ بھی سپریم کورٹ یا جن کا جوڈیشل کمیشن ہے یا جو بھی ہیں اس کے ماتحت نہ ہوں، کیونکہ وہاں پر تو ان کے اپنے سارے یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو ان کو پھر محفوظ راستہ دیں گے. کیوں نہ ایک تھرڈ پارٹی اس طرح کی اتھارٹی قائم کی جائے تاکہ ان کا بھی احتساب کریں، ان کو بھی بلائیں کہ آپ نے جو اپنی عدالتیں لگائی ہیں اور جو فیصلے کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے، جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح کہ یہ فیصلے اب تسلیم کر رہے ہیں، یعنی کہ وہی کہ نیشنل ایکشن پلان پر پراپرلی عمل درآمد نہیں ہو رہا. سر آخری کویشچن ہے، آپ ذرا مختصر سا بتائیں کہ 8 فیبرری کے حوالے سے، یعنی کہ کل لوگ بہت ہی ایکٹیو ہے. کیا صبح خیر پختونخوا میں یعنی کہ پشاور میں کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بھی بند ہوگا یا دکانیں بھی بند ہوں گی، تو کیا کہیں گے؟ کیا کوئی تیاری نظر آ رہی ہے آپ کو اس حوالے سے، شٹر ڈاؤن کے حوالے سے؟ کوئی دکان نہیں بند ہوگا اور کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہوگا. لوگ اپنے کام میں معمول کے مطابق مصروف ہوں گے. یہ ایک چند انتشاری ٹولی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ سارا کچھ ہم بند کر دیں، اور یہ اب سے نہیں، یہ گزشتہ 12-13 سال سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہو. آئینی جمہوری ان کا حق ہے احتجاج کرنا، بے شک یہ کریں. دکان بند کرنا، کسی تاجر کو نقصان پہنچانا، یہ کہاں کا؟ ہاں. اب اگر آپ زور زبردستی، آپ روزانہ کی بنیاد پر، صرف ایک جماعت کی نہیں بات کر رہا ہوں، تمام کی بات کر رہا ہوں، کس کو آپ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ مین جی ٹی روڈ بند کر دیں؟ عام مسافر، عام پبلک کو کہ جن کا سیاست سے، جن کا پارٹیوں سے، جن کا حکومت اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. ایمبولینس میں مریض پڑے ہوتے ہیں، وہ جان دیتے ہیں، ہسپتال پہنچتے آپ لوگ ادھر اپنے احتجاج کے لیے آپ نے پورا روڈ بلاک کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو شوق ہے، پشاور رنگ روڈ پہ یا آس پاس جگہوں پہ کھلی میدان ہیں، ادھر 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کریں، بالکل 50 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کریں، سڑک تو نہ بند کریں. اگر آپ کا احتجاج ہے، اس کا تاجر برادری اور اس سے کیا ہوگا؟ کیا الٹا ان کا نقصان کہ پورا دن اگر وہ اپنا دکان بند کریں، وہ کوئی خرید و فروخت نہ کریں تو ان کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو کوئی نہیں. تو اب حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ بجائے اس کے کہ یہاں پر ان کو ریلیف دیں، الٹا ان کے لیے عذاب بنا رہے ہیں، مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے. اور جو چند ان کے جو حمایتی تنظیمیں ہیں وہ ضرور ان کے ساتھ شریک ہوں گے کیونکہ ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں. باقی جو تاجر برادری ہیں پشاور کی، جتنے بھی 2-3 دنوں سے ہم اس پہ سروے کر رہے ہیں، رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے ساتھ دکانیں بند کریں. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.